لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا سيدنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعدهم فوق بعد درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين والحمد لله رب العالمين. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اس کے پیارے حبیب نبی اکرم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم سرکار مدینہ رحت قلب و سینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جناب پاک میں بے شمار لا تعداد درود و سلام کے بعد واجب الاحترام مسلمان بزرگ دوست و بھائیوں بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت محترم، آج 2 مئی 2025 ہے۔ کل 1 مئی لیبر ڈے کے نام سے منایا گیا یوم مزدور۔ 1886 کے اندر امریکہ کا صنعتی شہر ہے شکاگو، وہاں پہ مزدوروں نے اپنے حقوق کے لیے احتجاج کیا کہ ہمارے اوپر ظلم و ستم کو بند کیا جائے، ہمیں مناسب مزدوری دی جائے۔ تو پولیس نے ان کے اوپر فائرنگ کر دی، کئی مزدور شہید ہوئے، کئی گرفتار ہوئے۔ پھر اس تحریک نے زور پکڑا اور پھر مزدوروں کو فتح نصیب ہوئی، اور پوری دنیا میں 1 مئی ان مزدوروں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے طور پہ منایا جانے لگا، اور اس دن پوری دنیا میں حقوق مزدور کے نام سے لوگ اس دن کو یاد کرتے ہیں۔ پاکستان کے اندر بھی 1973 کے اندر یہ ذوالفقار بھٹو وزیر اعظم تھا، تو اس وقت سے آج تک پاکستان کے اندر بھی لیبر ڈے منایا جاتا ہے 1 مئی کو، یوم مزدور کے نام سے، حقوق مزدور کے نام سے اس دن کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ پروگرام ہوتے ہیں، پریس ریلیاں ہوتی ہیں اور جلسے ہوتے ہیں، لیکن مزدور کی حالت سدھرتی نہیں ہے۔ صرف نعروں کی حد تک، دعووں کی حد تک تو اس دن کو پوری دنیا یوم مزدور کے نام سے مناتی ہے، لیکن مزدور اس دن بھی چھٹی نہیں کرتا، کیونکہ اس بیچارے کو پتہ ہے کہ میں نے چھٹی کی تو بھوکا رہوں گا، ابھی بچے کہاں سے کھائیں گے۔ تو اسلام نے جو مزدوروں کو حقوق دیے ہیں وہ کسی مذہب نے نہیں دیے۔ اسلام نے صرف ایک دن مزدوروں کے لیے نہیں رکھا، اس نے کہا ہمیشہ مزدوروں کو یاد رکھو، ہمیشہ ان کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔
تو آج کے جمعہ میں ہم مزدوروں کے حقوق و فرائض اسلامی تعلیمات کی روشنی میں پڑھیں گے کہ مزدوروں کے حقوق کیا ہیں، ان کے فرائض کیا ہیں، اور اس کے بارے میں اسلامی تعلیمات کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے وہ ذات حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سننے اور سنانے کے بعد ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے 25واں پارہ سورہ زخرف کی آیت نمبر 32 تلاوت کی ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ، اے حبیب کیا وہ لوگ آپ کے رب کی رحمت تقسیم کرتے ہیں؟ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے ہی دنیاوی زندگی میں ان کی روزی تقسیم کر رکھی ہے۔ ورفعنا بعدہم فوق بعض، اور ہم نے ایک کو دوسرے پر ہم نے رفت دی ہے، فضیلت دی ہے۔ لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، تاکہ ایک دوسرے سے کام لیتا رہے۔ وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور آپ کے رب کی رحمت بہت بہتر ہے اس سے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ اس آیت میں دو اہم نکات اللہ کریم نے بیان فرمائے، ایک یہ کہ روزی کی تقسیم اور اس میں ایک دوسرے پر فضیلت دینا یہ اللہ کا کام ہے۔ امیر غریب ہونا، حاکم و محکوم ہونا کسی بندے کی بس کی بات نہیں، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ جسے چاہے اسے امیر بنا دے، جسے چاہے اسے غریب بنا دے، جسے چاہے اسے حاکم بنا دے، جسے چاہے اسے محکوم بنا دے۔ لہذا امیر کو اپنی امیری پہ غرور تکبر نہیں کرنا چاہیے، اور مزدور کو احساس کم تری کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسرا نقطہ یہ ہے کہ قرآن نے یہ جو روزی کی تقسیم ہے اس کی وجہ بیان کر دی کہ اللہ نے کیوں ایک کو زیادہ رزق دیا دوسرے کو کم، ایک کو افسر بنایا دوسرے کو ملازم، اس لیے کہ یہ ضروری تھا کائنات کا نظام چلانے کے لیے۔ اگر سارے ہی پڑھے لکھے ہوتے، سارے ہی حاکم ہوتے، افسر ہوتے، پھر مزدوری کون کرتا؟ دنیا کا نظام نہیں چل سکتا تھا اگر سارے ایک ہی طرح کے لوگ ہوتے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ کائنات کا نظام چلانے کے لیے پڑھے لکھے بھی ہوں، ان پڑھ بھی ہوں، حاکم بھی ہوں، محکوم بھی ہوں، مالک بھی ہوں، سرونٹ بھی ہوں، تاکہ کائنات کا نظام چلتا رہے۔ اور آپ دیکھیں بڑی بڑی فیکٹریاں آپ لگا لیں، کارخانے لگا لیں، ادارے بنا لیں، اگر مزدور نہیں کام کرنے کے لیے وہ فیکٹری کس کام کی؟ اگر مزدور نہیں ہے وہ چیز بنانے کے لیے وہ کارخانہ کس کام کا؟ اس لیے مزدور جو ہیں وہ کسی بھی ادارے کے لیے، کسی بھی فیکٹری اور کارخانے کے لیے مزدور ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ جیسے انسان کے جسم میں جو روح کی اہمیت ہے، یہی مزدور کی اہمیت ہے کسی بھی ادارے کے اندر، کسی بھی فیکٹری اور کارخانے کے اندر۔ لہذا اسلام نے ہمیں بتایا ہے کہ مزدوروں کو ان کا حق دو، مزدوروں کے ساتھ اس نے سلوک کرو، غلاموں غریبوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ۔ تو آج ہم یہی پڑھیں گے کہ مزدوری اسلام کی نظر میں کتنا اہم پیشہ ہے اور کون سی کمائی سب سے بہتر ہے۔ حدیث پاک سماعت فرمائیں، سیدنا سعید بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، سئل رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ای الکسب اطیب، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا حضور یہ بتائیں کہ سب سے زیادہ پاکیزہ کمائی کون سی ہے؟ سب سے زیادہ پاکیزہ کمائی، سب سے زیادہ اچھی کمائی کون سی ہے؟ تو سرکار نے فرمایا عمل الرجل بیدہ، آدمی کا اپنے ہاتھ سے کما کے کھانا سب سے زیادہ پاکیزہ کمائی ہے۔ وَكُلُّ كَسْبٌ مَبْرُورٌ، ہر قسم کی تجارت جو دھوکہ فریب سے پاک ہو وہ بھی سب سے زیادہ پاک ہے۔ تو کیا پتہ چلا؟ آدمی کی اپنے ہاتھ سے کمائی کرنا یہ سب سے زیادہ پاکیزہ کمائی ہے، اور ہر ایسی تجارت جس میں دھوکہ نہ ہو، فراڈ نہ ہو، فریب نہ ہو، وہ بھی سب سے زیادہ پاکیزہ کمائی ہوتی ہے۔ اور ہاتھ کی کمائی اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل ہے۔ سیدنا مقدام بن معدی کرب
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما اکل احد منکم طعاما احب الی اللہ عز وجل من عمل یدیہ۔ مسند امام محمد بن حنبل کی روایت ہے، سرکار نے فرمایا تم میں سے کسی نے ایسا کھانا نہیں کھایا جو اللہ کے نزدیک اس کے ہاتھ کی کمائی سے زیادہ پسندیدہ ہو۔ کسی نے کوئی ایسا کھانا نہیں کھایا جو اللہ کی بارگاہ میں اس کے ہاتھ کی کمائی سے زیادہ پسندیدہ ہو۔ مطلب یہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ کھانا وہ ہے جو بندہ اپنے ہاتھ سے کما کے کھاتا ہے، بندہ اپنے ہاتھوں سے محنت کر کے مزدوری کر کے رزق حلال کما کے جو بندہ وہ کھانا کھائے وہ رب کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اسی طرح سرکار کا یہ بھی حضور نے ہمیں بتایا ہے کہ مانگنے سے محنت کر لینا بہتر ہے، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے بندہ محنت کرے، مزدوری کرے۔ حدیث پاک میں آیا حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نے فرمایا لَأَن يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَأْتِيَ بِحُزْمَةِ الْحَطَبِ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهَا فَيَكُفَّ اللَّهُ بِهَا وَجْهَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَن يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، سرکار فرمایا اگر کوئی بندہ رسی اٹھائے اور لکڑی کا گٹھا اپنی پیٹھ کے اوپر اٹھائے، اس کو بیچے اور اللہ اس کے ذریعے اس کی عزت و آبرو کو بچا کے رکھے، یہ اس کے لیے بہت بہتر ہے اس سے کہ لوگوں سے سوال کرے، لوگ اس سے دیں یا نہ دیں۔ کیا مطلب اس کا؟ بندہ مزدوری کرے، لکڑیاں کاٹے جنگل میں جا کے، لکڑیاں اپنی پیٹھ کے اوپر اٹھا کے لائے ان کو بیچے، یا کوئی بھی محنت مزدوری کا کام کرے، سرکار فرمایا اس لیے کہ اسے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، کسی کے سامنے سوال نہ کرنا پڑے، یہ اللہ کے نزدیک کہیں زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ وہ لوگوں سے بھیک مانگے، لوگوں سے سوال کرے، لوگ اس سے دیں یا نہ دیں۔ مطلب یہ بندہ محنت کر لے، مزدوری کر لے، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، کسی سے مانگے نہیں، رب سے مانگے اور محنت مزدوری کر کے رزق حلال کمائے، یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ شے ہے۔ دیکھیں انبیاء کرام سے بڑھ کے کوئی افضل انسان نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی بات سب سے جو اعلیٰ ہستیاں ہیں وہ اس کے انبیاء کرام ہیں، اور انبیاء کرام نے بھی محنت کی ہے، انبیاء کرام نے بھی مزدوری کی ہے، رزق حلال کمایا ہے، اور انبیاء کرام نے بکریاں بھی چرائی ہیں۔ سرکار نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما بعث اللہ نبیا الا رعى الغنم، سرکار فرمایا اللہ نے کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا جس نے بکریاں نہ چرائی ہو، سارے انبیاء نے بکریاں چرائیں۔ صحابہ نے پوچھا وانت، حضور آپ نے بھی یہ کام کی ہے؟ فرمایا نعم کنت ارعاها على قراريط لاهل مکہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، سرکار فرمائے ہاں میں بھی صحابہ اہل مکہ کی بکریاں چرایا کرتا تھا، قراریط کے بدلے کچھ محنت، کچھ پیسوں کے عوض میں نے بھی اہل مکہ کی بکریاں چرائی ہیں۔ تو ارے انبیاء سے بڑھ کے کون ہے؟ آج ہم کہتے ہیں اگر کوئی بندہ 4 کلاسیں پڑھ جائے، کچھ وہ سیکھ جائے تو کہتا ہے کہ میں نے مزدوری نہیں کرنی، میں نے محنت نہیں کرنی، یہ کام میرے سٹیٹس کے قابل نہیں ہے۔ تیرا سٹیٹس کیا ہے؟ انبیاء سے بڑھ کے کس کا مقام ہے؟ انبیاء سے بڑھ کے کون مقدس لوگ ہیں؟ جب انبیاء بکریاں چرا رہے ہیں، وہ محنت مزدوری کر کے رزق حلال کما رہے ہیں، تو میں اور آپ کیا ہیں؟ ہمیں بھی محنت کرنی چاہیے، مزدوری کر لو، رزق حلال کماؤ، کسی سے بھیک نہ مانگو۔ اور پھر سنیں کہ مزدور کا مقام اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے۔ سیدنا کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک صحت مند نوجوان آلات کسب کمانے کے وہ آلات لے کے تیزی کے ساتھ گزرا حضور کے سامنے، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، تو کسی نے کہا حضور اگر یہ بندہ اللہ کے راستے میں اتنی جلدی جاتا کتنا اچھا ہوتا، یعنی یہ جو رزق حلال کمانے جا رہا ہے اگر یہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے اتنا تیزی سے جاتا کتنا اچھا ہوتا۔ تو سرکار نے کیا فرمایا، ان کان خرج یسعى علی ولدی صغارا فهو فی سبیل اللہ، سنو اگر یہ اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے جا رہا ہے،
تاکہ میں رزق حلال کما کے اپنے بچوں کو کھلاؤں. فرمایا وہ اللہ کے راستے میں ہے، وہ جہاد کی طرح ہے. وَإِن كَانَ خَرَجَ يَسْعَىٰ إِلَىٰ أَبَوَيْنِ شَيْخَيْنِ كَبِيرَيْنِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. کیا فرمایا اگر اس لیے جا رہا ہے رزق حلال کمانے کہ اس کے بوڑھے والدین ہیں تاکہ ان کو کھلائے، یہ پھر بھی اللہ کے راستے میں ہے، اس کا جانا پھر بھی جہاد میں شمار ہوگا. وَإِن كَانَ يَسْعَىٰ إِلَىٰ نَفْسِهِ يُعِفُّهَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اگر یہ اس لیے رزق حلال کمانے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ کسی سے بھیک نہ مانگے. اللہ کریم یہ حرام روزی کمانے سے بچ جائے، کسی سے سوال نہ کرے، پھر بھی اللہ کے راستے میں شمار ہوگا. وَإِن كَانَ خَرَجَ رِيَاءً وَمُفَاخَرَةً فَهُوَ فِي سَبِيلِ الشَّيْطَانِ. اور اگر یہ اس لیے نکلا ہے روزی کمانے تاکہ دکھلاوا کرے، لوگوں کے سامنے فخر کرے، میں تم سب سے زیادہ مالدار ہوں، پھر یہ شیطان کے راستے میں جا رہا ہے. یہ حدیث الموجم الکبیر کے اندر ہے. کیا پتہ چلا؟ جو بندہ رزق حلال کمانے کے لیے محنت کرے، مزدوری کرے، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے. جو اس لیے محنت مزدوری کرتا ہے اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالے، وہ بھی اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے. جو اپنے والدین کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے رزق حلال کماتے ہیں، وہ بھی اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں. جو اس لیے رزق حلال کماتا ہے میں حرام سے بچ جاؤں، کسی سے سوال نہ کروں، وہ بھی اللہ کے راستے میں مجاہد شمار ہوتا ہے. اور جو ریاکاری کے لیے کمائی کرے، تکبر کے لیے، فخر کرنے کے لیے، وہ اللہ کے راستے میں نہیں، وہ شیطان کے راستے میں اس کا جانا شمار ہوگا. اسی طرح اسلام نے مزدور کے حقوق و فرائض دونوں بیان کیے. مزدوروں کے حقوق بھی ہیں، ان کے فرائض بھی ہیں. ان کے حقوق یہ ہیں ان سے اچھا سلوک کیا جائے، اچھا سلوک کیا جائے. قرآن کا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، دوسروں کے ساتھ اچھے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں اور تقوی کے کاموں میں تعاون کیا کرو. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور گناہ سرکشی کے کاموں میں آپس میں تعاون نہ کیا کرو. اور ایک حدیث پاک بھی سن لیجئے. معرور بن سوید رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں ابو ذر غفاری سے، یہ حضور کے صحابی ہیں، ان سے ربضہ کے مقام میں ملا. وہ ایک جوڑا پہنے ہوئے تھے اور ان کا غلام بھی اسی طرح کا جوڑا پہنے ہوا تھا. تو میں نے کہا عجیب بات ہے، آپ تو آقا ہیں، یہ غلام ہے، آپ نے اپنی طرح کا سوٹ اپنے غلام کو پہنایا ہوا ہے. وہ کہنے لگے میں نے ایک مرتبہ اپنے غلام کو برا بلا کہا تھا اور اس کی ماں کی غیرت اس کو دلائی. رسول پاک تشریف لے آئے اور آپ نے مجھے فرمایا ابو ذر تو نے اسے ماں کے نام سے غیرت دلائی ہے، بے شک تجھ میں ابھی زمانہ جاہلیت کے آثار ہیں. یاد رکھو جو تمہارے متحد لوگ ہیں وہ تمہارے بھائی ہیں. اللہ نے اپنی کسی مصلحت کی وجہ سے ان کو تمہارے قبضے میں دے رکھا ہے. جس کے متحد اس کا کوئی بھائی ہو، کوئی اس کے پاس ملازم ہو، سرکار فرمایا جو وہ خود کھاتا ہے اپنے ملازم کو وہی کھلائے. جو خود کپڑا پہنتا ہے اپنے ملازم کو وہی پہنائے اور اسے اتنے کام کی تکلیف نہ دو جو ان کے لیے مشکل ہو جائے. اور اگر کوئی سخت کام تم ان کو کہو ان کی مدد بھی کیا کرو، ان کی مدد بھی کیا کرو. اس حدیث سے پتہ چلا کہ جو مالک کھائے وہی اپنے غلام کو کھلائے، جیسا لباس وہ پہنے اپنے غلاموں کو، نوکروں کو وہی لباس پہنائے، اور اپنے خادم سرونٹ سے اس کی طاقت سے زیادہ اس سے کام نہ لیا جائے. اگر مشکل کام اسے کہا جائے کرنے کو تو پھر آقا کو بھی چاہیے کہ وہ خادم کی مدد کیا کرے اس کام کے کرنے میں. اسی طرح اسلام کا حکم یہ ہے کہ مزدور کی اجرت پہلے سے طے کر لو، مزدور کی اجرت پہلے سے طے کر لی جائے تاکہ بعد میں جھگڑے کی نوبت نہ آئے. قرآن نے بڑا پیارا واقعہ بیان کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام کا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کی ظلم و ستم سے تنگ آ کے مدین کی طرف چلے، حضرت شعیب علیہ السلام کا علاقہ تھا، اور جب ان کے پاس پہنچے ان کی بیٹیاں تھیں، 2 بیٹیاں تھیں، بیٹا کوئی نہ تھا، ان کو سرونٹ کی، غلام کی ضرورت بھی تھی. تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بچیوں کے
جانوروں کو پانی پلوایا، ان کی مدد کی۔ انہوں نے جا کے اپنے باپ کو کہا کہ ابا جی، کہ ایک بچی نے کہا کہ یہ ایک اچھا غلام ہے، اگر آپ اسے غلام کو رکھ لیں تو یہ زیادہ اچھا ہوگا، یہ طاقتور بھی ہے، امین بھی ہے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا کہ اگر آپ 8 سال تک میری خدمت کریں، میرے جانوروں کو، بکریوں کو چرائیں، تو میں اپنے ایک بیٹی کا نکاح آپ کے ساتھ کر دوں گا، اور اگر آپ 10 سال تک میری خدمت کریں تو یہ آپ کی طرف سے احسان ہوگا۔ لیکن فرمایا وما اريد ان اشق علیک، میں آپ کے اوپر مشکل نہیں بنوں گا، میں آپ کو مشکل کام نہیں کہوں گا۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصالحین، اگر آپ اللہ نے چاہا تو آپ مجھے نیک لوگوں میں سے پائیں گے۔ تو یہ قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ جب آپ کسی کو مزدور رکھیں یا کوئی بھی سروینٹ نوکر رکھیں، آپ پہلے مزدوری طے کر لیں، آپ کو روزانہ اتنی مزدوری ملے گی یا آپ کو مہینے کے بعد اتنی تنخواہ دوں گا، تاکہ بعد میں جھگڑا نہ ہو۔ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ اس بات کو ناپسند سمجھتے تھے کہ مزدور سے مزدوری طے کیے بغیر اس سے کام کروایا جائے، یعنی آپ اس کو پسند نہیں کرتے تھے کہ کسی بھی مزدور سے مزدوری طے کیے بغیر اس سے کام کروایا جائے، آپ پہلے مزدوری طے کرتے تھے پھر اس سے کام کرواتے تھے۔ اور یہ حدیث پاک بھی ہے، سیدنا ابو سعید خدری اس حدیث کے راوی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مزدور سے اجرت طے کرنے کے بغیر مزدوری کروانے سے منع کیا ہے۔ رسول پاک نے مزدور کی اجرت طے کیے بغیر اس سے مزدوری کروانے سے منع کیا ہے۔ لہذا جب بھی آپ کسی کو ملازم رکھیں، کسی دکان پر، کسی آفس کے اندر، بینک کے اندر، کسی فیکٹری کے اندر، کسی کارخانے کے اندر، کہیں بھی آپ کسی کو ملازم رکھیں تو پہلے شرطیں طے کر لی جائیں۔ آپ اتنا کام کریں گے، اتنے گھنٹے آپ نے کام کرنا ہے، یہ کام آپ کے ذمہ ہے، اتنی مزدوری میں آپ کو دوں گا، ہر چیز پہلے سے وہ اس کا تعین کر لیا جائے تاکہ بعد میں جھگڑے کی نوبت نہ آئے۔ اسی طرح اسلام نے حکم دیا ہے کہ جو کام کرنے کا وقت ہے انہی میں مزدوری کروائی جائے۔ کام کا وقت کون سا ہے؟ وہ دن کا ہے۔ اللہ نے دن بنایا کام کے لیے، رات بنائی آرام کے لیے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ فرمایا کیا وہ دیکھتے نہیں؟ ہم نے رات بنائی تاکہ لوگ اس میں سکون حاصل کریں، آرام کریں۔ ہم نے دن کو بنایا روشن، وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، ہم نے دن کو رزق حلال کمانے کے لیے بنایا۔ لیکن آج ہماری الٹی گنگا بہہ رہی ہے، لوگ رات دن کام کرتے ہیں، ڈبل شفٹیں لگاتے ہیں، مزدور بھی رات دن کام کرتے ہیں، اور کئی فیکٹریاں، کارخانے بھی رات دن کی شفٹیں لگاتے ہیں۔ یہ اسلام کے اصول کے خلاف ہے۔ مزدوروں کو بھی اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے۔ جس مزدور نے دن کو کام کیا وہ رات کو کام نہ کرے، وہ رات کو آرام کرے۔ اللہ نے دن بنایا کام کے لیے، رات بنائی آرام کے لیے۔ جب ہم انسانی فطرت کے خلاف چلیں گے، اسلامی اصول کے خلاف چلیں گے، پھر بیماریاں بھی آئیں گی، مشکلات بھی آئیں گی، پریشانیاں بھی آئیں گی، کیونکہ رات کی نیند بہترین نیند ہوتی ہے۔ آپ رات کو 2-3 گھنٹے بھی سو لیں، صبح کو 8 گھنٹے بھی سوئیں، وہ رات کی نیند کی طرح آپ کو نیند نہیں آئے گی۔ تو اس لیے دن ہے کام کے لیے، رات ہے آرام کے لیے۔ اسی طرح مزدور کی طاقت سے زیادہ اس سے کام نہیں کروانا چاہیے۔ سرکار نے منع کیا، فرمایا وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، اپنے مزدور کو اس کی طاقت سے زیادہ اس سے کام نہ کرواؤ، اور اگر تم نے مشکل کام اس کو دیا ہے پھر خود بھی اس کی مدد کرو، خود بھی اس کی مدد کرو۔ اسی طرح اسلام نے ہمیں مزدور کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم دیا ہے۔ سنیے گا حضور کا ارشاد کیا ہے، اپنے مزدور کے ساتھ ہمیں، اپنے نوکر کے ساتھ، سرونٹ کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا چاہیے۔ ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، سرکار نے فرمایا جب تم میں سے کسی کا خادم
اس کے لیے کھانا تیار کرے، اس کے پاس کھانا لے کے حاضر ہو، اس حال میں کہ اس نے گرمی اور دھوئیں کے ساتھ اس نے گرمی دھوئیں کو برداشت کر کے کھانا پکایا ہو، تو اس آقا کو چاہیے اپنے خادم کو پاس بٹھا کے کھانا کھلائے تاکہ اس کی حوصلہ افزائی ہو جائے۔ اور اگر کھانا کم ہے پھر بھی اس آقا کو چاہیے 1-2 لقمے اس خادم کو عطا کر دے۔ یہ اسلام کا حکم ہے۔ اگر کسی خادم نے آپ کے لیے کھانا بنایا، اچھا کھانا بنایا، گرمی میں، دھوئیں میں، مشکل میں، تو یہ نہیں کہ آپ سارا کھانا خود کھا جاؤ، وہ بیچارہ بس بناتا رہے اور اسے بھیج دو، نہیں، اپنے ساتھ یا تو بٹھا کے کھلاؤ یا اس کے ہاتھ کے اوپر 2-4 لقمے رکھ دو تاکہ اس کی حوصلہ افزائی ہو جائے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا حسن الملکت یمن وصول خلق شؤمن، فرمایا حضور نے اپنے خادموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا باعث برکت ہے اور ان کے ساتھ بد اخلاقی کرنا باعث نحوست ہے۔ اپنے خادم کے ساتھ اچھا سلوک کرنا باعث برکت ہے اور اس کے ساتھ برا سلوک کرنا باعث نحوست ہے۔ اسی طرح اگر مزدور سے غلطی ہو جائے تو آقا کو معاف کرنا چاہیے، اس کے اوپر ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ ایک بندہ حضور کے پاس حاضر ہوا، عرض کی آقا اگر میرے خادم سے غلطی ہو جائے تو مجھے بتائیں میں اس سے دن میں کتنی مرتبہ معاف کروں؟ سرکار خاموش ہو گئے۔ دوبارہ پوچھا حضور اگر میرے خادم سے غلطی ہو جائے کتنی مرتبہ معاف کروں؟ سرکار فرمایا کل یوم 70 مرہ، ہر روز 70 مرتبہ معاف کر۔ یہ حدیث ہے۔ ہم تو 1-2 دفعہ بھی کسی کی غلطی معاف نہیں کرتے۔ ذرا کسی نے غلطی کی، خادم سے غلطی ہو گئی، مزدور سے غلطی ہو گئی، بچے سے غلطی ہو گئی، ہم اس کو مارنا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں، گالی گلوچ دیتے ہیں، لان تان کر، یہ اسلام کے خلاف ہے۔ 70 مرتبہ روزانہ اپنے خادم کو معاف کرو۔ اسی طرح مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دینی چاہیے۔ یہ حضور نے فرمایا اعط الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، سرکار فرمایا مزدور کو اس کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو۔ یہاں تو لوگ کام کروا لیتے ہیں، مزدوری دیتے ہی نہیں، یا تو دیں گے نہیں یا تھوڑی دیں گے، یا اس بیچارے کو پریشان کر کے دیں گے۔ یہ اسلام کے خلاف ہے۔ اسی طرح مزدور کو پوری مزدوری دو، اس کو روکو نہیں۔ حدیث بڑی سخت ہے، سیدنا ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، سرکار فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 3 شخص ایسے ہیں جن سے میں قیامت کے دن جھگڑوں گا۔ یہ اللہ فرما رہا ہے 3 بندے ایسے ہیں جن سے میں رب قیامت کو جھگڑا کروں گا۔ ایک وہ بندہ جس نے میرے نام کی قسم کسی کے سامنے قسم کھائی اور کوئی وعدہ لیا میرے نام پر، پھر اس نے وعدے کو توڑ دیا، قسم توڑی، وعدہ توڑا، میں رب اس سے قیامت کو جھگڑوں گا۔ دوسرا وہ بندہ جس نے کسی آزاد بندے کو فروخت کر دیا، اس کی قیمت کھا گیا، اس سے بھی میں قیامت کے دن جھگڑا کروں گا۔ سرکار فرمایا اللہ فرماتے تیسرا وہ بندہ جس نے کسی مزدور کو مزدوری پہ لگایا، اس نے کام تو پورا کیا لیکن اس نے اس کی مزدوری نہیں دی، اس بندے سے بھی قیامت کے دن میں جھگڑا کروں گا۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ وہ 3 بد نصیب بندے ہیں جن سے رب تعالیٰ قیامت کو جھگڑے گا۔ تو مزدور کی مزدوری پوری دینی چاہیے، اس میں کنجوسی نہیں کر۔ آخر میں ایک بڑی پیاری حدیث پاک سن لیں کہ مزدور کو مزدوری پوری دینے سے اللہ تعالیٰ مشکلات کو آسان فرماتا ہے۔ ایک بڑی پیاری حدیث پاک ہے، سرکار نے بنی اسرائیل کے 3 بندوں کا ذکر کیا، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے۔ فرمایا پہلے زمانے میں بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، کہیں سفر پہ جا رہے تھے، راستے میں بارش آ گئی، ایک غار میں پناہ لی، غار کے آگے پتھر، غار کے منہ کے آگے آیا، غار کا منہ بند ہو گیا، تینوں پریشان ہو گئے، پتھر تھا وزنی، ان سے کسی سے بھی وہ پتھر پیچھے نہیں ہوتا تھا،
پریشان ہو گئے. ایک نے کہا اللہ کی بارگاہ میں اپنے نیک عمل کے وسیلے سے دعا کرو جو آپ نے رب کی رضا کے لیے کیا ہے, شاید اللہ ہمیں اس مصیبت سے چھٹکارا دے دے. سرکار فرمایا ایک بندہ بولا, اس نے کہا یا اللہ تو جانتا ہے نا میں نے ایک مزدور کام پہ رکھا تھا جس کو میں نے کہا تھا 3 سا تمہیں چاول دوں گا مزدوری کے طور پہ. اس نے اپنا کام کیا, اس نے مزدوری نہیں لکھا, مزدوری تھوڑی ہے, غصے میں آ کے چلا گیا. میں نے اس میں سے ایک جو حصہ تھا چاولوں کا اس کو میں نے کاشت کیا. اتنا زیادہ چاول ہو گئے کہ میں نے گائے بیل خرید لیے. پھر گائے بیل زیادہ ہو گئے. بندہ کچھ عرصے بعد آیا, کہا میری مزدوری مجھے دو. میں نے کہا یہ سارے گائے بیل تیرے ہیں. اس نے کہا مذاق نہ کرو, میری مزدوری تھوڑی تھی. میں نے کہا یہ اسی سے میں نے کاشت کیا, وہ چاول کاشت کیے تو اتنے جانور ہو گئے. یا اللہ میں نے وہ سارے اسے دے دیے, وہ سارے لے کے چلا گیا. اگر یہ کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا ہمیں اس سے چھٹکارا دے. سرکار فرمایا پتھر کچھ پیچھے ہٹ گیا. تو کیا پتہ چلا جب بندہ نیک کام کرتا ہے اس کے وسیلے سے اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت کو دور فرما دیتا ہے. لہٰذا آج کے جمعے کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنے مزدور کے ساتھ, نوکر کے ساتھ اچھا سلوک کرو. جو بھی آپ کے ماتحت ہے, آپ فیکٹری کے مالک ہیں, دکان کے مالک ہیں, آفس آپ کا ہے, سکول کالج ادارہ آپ کا ہے, جو بھی آپ کے ماتحت مزدور ہے, سرونٹ ہے, خادم ہے, اس کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے. غلطی کو معاف کریں, پوری مزدوری دیں, مزدوری پہلے طے کر لیں, اچھا سلوک کریں, غلطیوں سے درگزر کیا کریں. ورنہ پھر اسلام کے احکام بڑے سخت ہیں. اگر آپ نے خادم کو پوری مزدوری نہیں دی اللہ آپ سے پوچھے گا. اگر آپ نے ظلم کیا رب آپ سے پوچھے گا. اور اگر ہمارے ملک میں مزدوروں کو پوری اجرت دی جائے ہمارا ملک ترقی بھی کرے, مزدور خوشحال بھی ہو جائیں, اور یہ مزدور اور آقا کے درمیان جو فرق ہے وہ ختم بھی ہو جائے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.